السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں گائز آپ سب؟ میرا نام ہے مریم وقار۔ اگر کسی نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری روز نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کل میں کوئی ویڈیو یا بلاگ اپلوڈ نہیں کر سکی کیونکہ کل میرے سسرال میں ایک ریلیٹیو کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور وہ ہمارے سسرال کے بزرگ تھے۔ کافی زیادہ انہوں نے مشکلات تکلیفیں اس دنیا میں سہی ہیں۔ 2 سال ہو گئے تھے، کافی زیادہ وہ بیمار تھے۔ صرف وجہ ان کے بیماری کی کیا بنی تھی، ایسے ہی راستے میں جاتے جاتے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور وہ ایک حساب کا اگر انسان کہے نا تو وہ ان کا ایک آخری ایکسیڈنٹ تھا۔ اس کے بعد وہ اٹھے ہی نہیں، چارپائی کے ساتھ چارپائی ہو گئے، اور کافی زیادہ ان کی مشکلات تھیں۔ صبح 6 بجے ان کی وہ ڈیتھ ہوئی، اور سارا دن دن بھی رات بھی انہی میں وہ گزر گیا، اور اتنی بری ان کی کنڈیشن تھی کہ اس کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ وہاں پہ جو ایک چیز دیکھی میں نے، اور دنیا میں انسان کا یہ ایک آخری چکر ہے، انسان نے دوبارہ نہیں آنا ہے، تو اس میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گی۔ یہی کہوں گی، بزرگ جو ہوتے ہیں نا، یہ انہی سے وہ گھر میں برکت ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ جتنا اچھا سلوک ہم لوگ کریں گے، کل کو ہم نے بھی اس دور میں آنا ہے، اس سٹیج میں ہم نے بھی آنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا بڑھاپا اچھا گزرے تو ہمیں اپنے ماں باپ کے، اپنے دادا ہے دادی ہیں، ان کے بڑھاپے کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ وہاں پہ کیا ہوا، لاسٹ ٹائم لاسٹ تھرسڈے سننے میں جو آیا، لاسٹ تھرسڈے وہ گر گئے، اور ان کی آئز پہ اور ان کی ٹانگ پہ لگی۔ آئز جو لگی کافی زیادہ وہ ایک سویل تھی، اور وہ آئز بالکل تھوڑی سی کھل رہی تھی، اور ایک وہ ٹھیک تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ یعنی کہ کسی نے توجہ نہیں دی، کچھ ہمیں پتہ بھی نہیں تھا ان کے گرنے کا، کسی کو نہیں پتہ چلا۔ کل جب ہم لوگ گئے ہیں ان کی ڈیتھ میں تو کل پتہ چلا وہ اس طرح گرے تھے، اور لاسٹ ٹائم پہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بہت زیادہ یاد کیا کہ بیٹیوں کو مجھ سے ملوایا جائے، میں نے نہیں بچنا۔ کافی زیادہ وہ گھر کی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان گھر سے نہیں نکل سکتا، لیکن جو کل کے حالات تھے، جو کل کا جو دن دیکھا، اس میں یہی تھا، 2 سال سے، پچھلے 2 سال سے اسی طرح وہ ترلے لے رہے تھے، ابھی میری موت ہوگی، ابھی ہوگی، یعنی کہ کسی نے ان کی اس بات کو سیریس نہیں لیا، اور وہ اپنی آخری خواہش پہ اسی پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی بیٹیوں سے بھی ان کی ملاقات نہیں ہو پائی، اور ایک چیز کا مجھے زیادہ افسوس اور آس پاس جو میں نے دیکھا وہ ہوا، جب انسان کی موت ہوتی ہے نا تو اس کا تب جسم گرم ہوتا ہے، جب اس کے جسم سے جان نکالی جاتی ہے، اس ٹائم پہ ہم ایک زندہ لاش، ظاہر سی بات ہے انسان ہے، جب اس کی جان نکلتی ہے، اس کی روح نکلتی ہے تو وہ ایک مردہ ہی کہلاتا ہے نا۔ تو اس ٹائم پہ اس کے گرم جسم میں جو بھی اس کے لیے مشکلات ہیں، اگر اس کے لیے آسانیاں کر دی جائے نا تو یہ دنیا میں ہی نیکی ہے۔ اب کیا تھا، ان کو چوٹ لگی ہوئی تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اب ظاہر سی بات ہے انسان جب زندہ ہے اس کا ہر طرح سے دل کرتا ہے لیٹنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا۔ وہ اپنی طرف سے گردن اوپر کر کے وہ لیٹے ہوئے تھے، ویسے ان کا دم انہوں نے توڑ دیا، ایک ان کی آئز کھلی رہی اور گردن بھی ان کی اوپر تھی۔ جب ان کو نہلایا گیا پانی سے تو سب نے یہی تسلی دی کہ ان کی گردن بھی سیٹ ہوگی، ان کی آئز بھی بند ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ ہی نہیں ہوا، نہ ان کی گردن نیچے آئی، نہ ان کی آئز بند ہوئی۔ تو یہ دنیا میں ہی قیامت ہے۔ اگر ان کے لیے پہلے آسانی کر دیکھیں، موت پر حق ہے۔ ہم لوگوں نے سٹارٹنگ سے سنا ہے کہ موت پر حق ہے لیکن کفن پر شک ہے۔ اللہ نے موت تو سب کو دینی ہے، لیکن کفن وہ خوش قسمت کو نصیب ہوتا ہے نا۔
تو یہی دعا ہے، میں اس میں کوئی بھی برا منانے والی بات نہیں ہے، یا کسی پہ تنقید نہیں میں کری کہ ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے، اگر ہم انسان ہیں تو ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس کہنے کی بات کوئی تنقید والی بات نہیں ہے، صرف کہنے کی بات یہی ہے کہ کل اگر ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کے لیے بھی اللہ آسانیاں کرے، تو ہمیں دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ کل یقین کرے جب ان کو دیکھا نا تو ایک ہی مائنڈ میں بات آئی کہ اللہ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ ایسے تو نہیں کہا گیا نا کہ محتاجی بہت بری چیز ہے، اور یہ یقین حقیقی بات ہے کہ محتاجی واقعی بہت بری چیز ہے، اور اللہ کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ ہم لوگوں کے لیے سب کے لیے آسانی کرے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ آپ سب بھی ان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر اپنا جو ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کا اگلا سفر ہم لوگ کے آسانیوں والا ہو، تو آج اگر ہم اپنے بھروں کے لیے آسانیاں کریں گے تو کل کو ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ یہ مثال سارے دیتے ہیں کہ جب لڑکی کی شادی ہو کے آتی ہے نا، تھوڑی بہت 19-20 لڑکی سے رہ جائے نا، تو آس پاس والے سارے کہتے ہیں کہ کل کو تو اس نے بھی ساس بننا ہے۔ یہ چیز کہی جا سکتی ہے، لیکن اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آج ہم کسی کے لیے برا کریں گے، کل کو ہم نے بھی اسٹیج پہ آنا ہے، کل کو ہمارا بھی جو ہے یہ کام ہونا ہے، ہمیں بھی غسل وغیرہ دیا جانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، موت تو سب کو آنی ہے، کسی نے زندہ تو رہنا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے خدا را آپ لوگوں سے سب سے ریکویسٹ ہے، اپنا اور اپنے بڑوں کا جو ہے وہ خوب سارا خیال رکھیے، اور جو مین بات ہے نا، جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے نا، اس گھر سے کبھی گیلا نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ان پہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش پہ اپنے آپ کو سنبھالنا جو ہے یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اب اگر 2 سال کا ٹائم دیکھا جائے نا، 2 سال کا ٹائم اگر کسی کو سنبھالنا بھی پڑے نا، کسی بزرگ کو یا کسی بڑے کو، تو وہ بچوں سے بھی زیادہ ٹائم لے جاتے ہیں، اور یہ ایک حد تک انسان کی ایک نیکی ہوتی ہے جب وہ سنبھالتے ہیں، لیکن جب تھوڑی بہت 19-20 رہ جائے نا، تو وہ جو 2 سال کی کرائی ہوتی ہے نا، وہ ساری جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کسی پہ ڈیپینڈ نہ ہوا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ ان کے ریلیٹیوز ہیں تو وہ ہمارے ریلیٹیوز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، دور ہیں، نزدیک، دور کے ہیں، نزدیک ہیں، خود آگے بڑھ کے کام کریں۔ کل کو دیکھیں بات وہی پھر آ جاتی ہے، اگر آج ہم کسی کا سہارا بنیں گے، آج ہم کسی کے بارے میں اچھا سوچیں گے، کل کو جب ہم لوگ اسٹیج میں ہوں گے تو کل ہمارے لیے بھی کوئی آگے ہوگا۔ اگر ہم آگے کسی کے لیے نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے بھی آگے کوئی نہیں ہوگا۔ یہ پڑھی لکھی بات ہے، انسان جیسا بیجتا ہے ویسا ہی بوتا ہے، اور اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔